السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ خواتین کے حوالے سے ہے، اور اس کورس کی ترتیب یہ ہے کہ جو پہلا باب ہوگا اس کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جو پہلا باب ہے وہ تجوید کے عنوان سے ہے، اور وہاں پہ آپ کو تجوید کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا، اور سورۃ فاتحہ اور جو لاسٹ 10 سوراز ہیں علم تری کیفا یہاں سے لے کے سورۃ الناس تک، اور آیت الکرسی، یہ پہلے جو چیپٹر ہوگا، جو پہلا باب ہوگا، اس کے اندر ہم لوگ یہ چیز پڑھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے باب کے اندر۔ جو دوسرا چیپٹر ہے اس کے اندر ضروری عقائد ہیں، جن سے آگاہی بہت ضروری ہے، اور ہم لوگ ایسے ایسے اعمال کر جاتے ہیں جن کا عقائد و نظریات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی ہم ان عقائد کو پڑھیں گے اور اپنے عقائد و نظریات کی تصحیح کریں گے، اور پھر جو تیسرا باب ہوگا، تیسرا چیپٹر ہوگا، وہاں پہ مسنون اعمال کہ زندگی کیسے گزاری جائے اور کیا ترتیب ہو مینجمنٹ، اس حوالے سے ہوں گے، اور 40 مسنون دعائیں بھی شامل ہوں گی کہ جو ڈیلی روٹین ہے ہماری، ان کے اندر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بسر کریں، اور جیسے صحابیات تھیں وہ دعاؤں کا اہتمام کرتی تھیں، مسنون اعمال کا اہتمام کرتی تھیں، تو ہماری زندگی بھی ویسی بن جائے۔ جو چوتھا سیشن ہے، چوتھا چیپٹر ہے، وہاں پہ ہم وضو سے لے کر تجہیز و تکفین تک کے اہم مسائل پڑھیں گے، جو بیسیکلی وضو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور تجہیز و تکفین تک کے جو اہم مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس کے اندر نماز بھی آ جائے گی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، قربانی بھی، اور پردہ وغیرہ بھی، اور روزمرہ کے مسائل بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ کورس جو ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور ہر چیز کو ملحوظ نظر رکھا گیا ہے کہ کیا کیا چیز پڑھانی چاہیے، جس سے جو ہے خواتین کو خصوصاً فائدہ ہو، اور وہ گھر بیٹھے ہی ان اعمال سے مستفیض ہو سکیں، اور تربیت کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے کہ جو معلمات ہیں، طالبات ہیں، وہ ان کو سیکھیں اور آگے بھی پھیلائیں۔ تو آ جاتے ہیں جو اپنے پہلے باب کی طرف، چیپٹر کی طرف، جو تجوید ہے۔ تو یہاں پہ ہم تجوید کے حوالے سے پڑھیں گے کہ علم تجوید سے مراد کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن تجوید سے پڑھنا چاہیے، تو جو یہ علم تجوید ہے، تجوید کا علم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں آپ کو ایک چیز، اچھا پڑھانے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اگر تو آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم آپ چلیں غور سے سن لیں، اور بعد میں اس لیسن کی جو ریکارڈنگ آپ کو بھیجی جائے گی اس کو سن کے اپنے نوٹس بنا لیں، تو آگے بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے کہ آپ ان کو دیکھیں اور پڑھیں پھر ان سے، اور خود بھی مستفید ہوں، اور خود بھی کورس ایسے سٹارٹ کروائیں آپ دوسرے لوگوں کو کہ وہ بھی پڑھیں اور وہ بھی سیکھیں آپ سے، تو آپ ان کے نوٹس وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا علم تجوید سے کیا مراد ہے۔
قرآن مجید کے علوم دو طرح کے ہیں. جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر علوم دو طرح کے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. اور پہلے جو علوم ہیں ان کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے. ان کو اسی لیے ان علوم کو علوم الالفاظ کہا جاتا ہے. اور علم تجوید علوم الالفاظ کا سب سے پہلا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو قرآن مجید کے اندر دوسرے علوم ہیں ان کو علوم المعانی کہا جاتا ہے. تو جو علوم الالفاظ جو میں نے آپ کو کہا ان کا تعلق علم تجوید کے ساتھ ہے. پھر بات کر لیتے ہیں کہ تجوید کیا ہے، تجوید کی تعریف کیا ہے. تو تجوید کہتے ہیں حروف کو قواعد کے مطابق خوبصورتی سے ادا کرنا، کہ کون سا ورڈ کہاں سے ہم ادا کریں گے اور کیسے احسن طریقے سے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور قواعد تجوید کیا ہیں، اور ورڈز کی پروننسیشن کیا ہے، کیسے ہم ان ورڈز کو ادا کریں. تو یہ تجوید کہلاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. تو یہ خوبصورتی احسن جو انداز ہے اس کے اندر ایسے ہی آتا ہے، اسی لیے اس کو علم تجوید کہا جاتا ہے. پھر بات آتی ہے کہ حروف کی ہم نے بات کی کہ حروف کو قواعد کے مطابق خوبصورتی سے احسن طریقے سے ادا کرنا. تو یہ حروف ہیں، یہ حروف کون سے ہیں؟ تو یہ تو آسان ہے کہ حروف کون سے ہیں، تو قرآن والے حروف ہیں. تو قرآن میں کون سے حروف ہیں؟ حروف تہجی ہیں. اور حروف تہجی کی جو تعداد ہے عربک والے جو حروف تہجی ہیں، کیونکہ اردو والے جو حروف تہجی ہیں وہ مختلف ہیں، اور جو عربک والے حروف تہجی ہیں وہ مختلف ہیں. تو حروف تہجی جو ہیں قرآن میں جو یوز ہوئے ہیں الف سے لے کے یا تک، وہ تقریباً 29 حروف تہجی ہیں. کتنے حروف تہجی ہیں؟ 29. ٹھیک ہے. وہ کون سے ہیں؟ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خو، دال، ذال، رو، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. چلیں، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ان ورڈز کو ریپیٹ کیا ہوگا. تو یہ حروف تہجی ہیں اور یہ 29 ہیں. اب ہم نے کہا تھا کہ تجوید کہتے ہیں حروف کو احسن طریقے سے قواعد کے مطابق ادا کرنا. پھر ہم نے حروف تہجی کی بات کر لی کہ 29 حروف ہیں. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ حروف تہجی کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ حروف تہجی کو کیسے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ دو قسم کے حروف کی مشق کرنے سے
ادائیگی صحیح ہو جائے گی۔ دو قسم کے حروف، تو وہ جو دو قسم کے حروف ہیں وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کی مشق کی جائے تو ادائیگی صحیح ہوگی؟ تو پہلے جو وہ حروف ہیں ان کو آپ کہہ لیں حروف مشتبہہ، حروف مشتبہہ یعنی مشابہت سے، یہ ہے مشابہت، کسی چیز کی کسی چیز کے ساتھ مشابہت ہونا۔ تو پہلی جو قسم ہے وہ ہے حروف مشتبہہ، اور دوسرے حروف ہیں حروف مخففہ یا کہہ لیں مرققہ۔ تو جو حروف مرققہ ہیں یا مفخمہ ہیں یا مرققہ، یا آپ کہہ لیں کہ اس سے زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے گا مرققہ، یہ رقیق سے ہے یعنی باریک، ٹھیک ہے، باریک مرققہ، اور دوسری قسم کیا تھی؟ مشتبہہ۔ تو یہ جو دو حروف ہیں اگر ان کی مشق کی جائے گی تو حروف تہجی صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کا کوئی حرف جو ہم نے اوپر پڑھے 29 حروف تہجی میں سے کوئی حروف تہجی سے باہر ہے جو قرآن مجید میں ورڈ یوز ہوا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں وہ یہی حروف تہجی ہیں جو میں نے آپ کو اوپر بتائے، اور ان کی تعداد 29 ہے۔ تو قرآن مجید صحیح پڑھنا حروف تہجی کی صحیح ادائیگی پر موقوف ہے۔ اگر ہماری حروف تہجی کی ادائیگی صحیح طریقے پر ہوگی تو ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو معلمات حضرات ہیں، جو طالبات ہیں جو اس پہ کام کرنا چاہیں، تو وہ ان حروف تہجی کی مشق کروا سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ قاعدہ کھول لیا جائے اور اسی طرح جو 29 حروف تہجی ہیں ان کی مشق کروائی جائے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف تہجی کی مشق کرنے کے لیے دو قسم کے حروف کا علم اور ان کی مشق ضروری ہے۔ تو پہلے ان میں سے حروف مشتبہہ ہیں۔ مشتبہہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشابہت والے حروف یا ملتے جلتے حروف۔ تو حروف مشتبہہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشابہت والے ملتے جلتے حروف۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کون سے حروف ہیں، تو اس کا میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں۔ مثلا دیکھیں کہ ذال ایک ورڈ ہے، ذال، اور ایک ہے زا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دونوں مشتبہہ حروف ہیں، ایک دوسرے سے ان کی مشابہت ہے۔ ہم اگر اس کو ایسے پڑھیں ذال ز ذال ز، اس طرح مشابہت اس کے اندر برقرار نہیں رہتی۔ لیکن اگر ہم اس کو ذال ذال ذال، ٹھیک ہو گیا، اگر ہم ایسے پڑھیں اور دوسرے ورڈ کو ز ز، تو پھر ان ورڈز کے اندر ہم ڈفرنس کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان حروف میں فرق نہ کریں تو کیا سے کیا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ذل، ذل عربک میں کہتے ہیں کوئی ذلیل ہوا ہو تو کہیں گے ذل، ذال سے۔ اور ایک ہے ذل، زا سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پھسل جائے تو ہم کہیں گے ذل، وہ پھسل گیا۔ اور اگر ہم ان دونوں زال اور زا میں کوئی فرق نہ کریں تو آپ دیکھیں اس مطلب کیا سے کیا بن جائے گا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے زواللہ، ٹھیک ہے، زواللہ، زوا سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سایہ حاصل کرے، کوئی آدمی ہے سایہ حاصل کرتا ہے، سایہ لیتا ہے، کہیں گے زواللہ، زواللہ، ٹھیک ہے، زوا سے۔ اور ایک ہے دود سے، دولہ، دولہ، گمراہ ہونا، جیسے نا بولے دولین، ٹھیک ہے۔ تو جو زود سے ہے اس کا مطلب گمراہ ہونا ہے، بھٹک جانا ہے، اور جو زوا سے ہے اس کا مطلب سایہ حاصل کرنا ہے،
کوئی کسی درخت کے سائے میں آ جانا فار ایگزامپل، تو اگر ہم ان کے اندر فرق نہیں کریں گے تو یہ کیا سے کیا بن جائیں گے. اس لیے حروف کے اندر فرق بہت ضروری ہے. اب قرآن کی مثال لیں کہ قرآن کے اندر کیسے کتنے ورڈز یوز ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان میں فرق نہیں کرتے تو وہ حروف کیا سے کیا بن جائیں گے، ان کا میننگ ہی چینج ہو جائے گا. اور ایون کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور حروف مشتبہہ کا خیال نہیں رکھا گیا تو ہماری نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے. اگر کوئی ورڈ ہم نے ایسا ادا کر دیا کہ جو بالکل ہی خلاف معنی تھا اور معکوس معنی ہم نے اس کا لے لیا تو اس سے نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور حروف مشتبہہ کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس طرح کی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے اور نماز کے اندر جو مسائل ہیں اور جو مفسدات نماز ہیں ان سے بچ سکیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حروف مشتبہہ تو آپ نے سمجھ لیے کہ ایک طرح کے حروف ہیں، تھوڑا سا ڈفرینس ان کے اندر، تو ہم کیسے ان حروف مشتبہہ کی پہچان کر سکتے ہیں، کیسے پہچان ہو ان کی؟ تو اچھا سوال ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ دو طریقوں سے ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نقطوں کے ذریعے حروف مشتبہہ کی پہچان کر لیں، ڈاٹس کے ذریعے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی ماہر فن کے ذریعے ہم یہ جو حروف مشتبہہ ہیں ان کی پہچان کر لیں. ایک میں نے کیا بتایا، نقطوں کے ذریعے کر لیں، ڈاٹس کے ذریعے کر لیں، اور دوسرا میں نے بتایا کہ ماہر فن جو ہے اس کے ذریعے سے آپ حروف مشتبہہ کی پہچان کریں، کوئی ایکسپرٹ ہے اس کے ذریعے. تو جو پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ نقطوں کے ذریعے آپ کیسے پہچان کریں گے، تو آپ کچھ ورڈز لے لیں. فار ایگزامپل ح، دال، رو، سین، صاد، طا، عین، لام، میم، واو، ہا، حمزہ، یا. اب ان تمام ورڈز پر کوئی ڈاٹ نہیں ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ بالکل خالی ہیں اور بغیر نقطے کے ہیں. اور با اور جیم اگر ہم دیکھیں، فار ایگزامپل با جو ہے اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے. جیم اس کے مڈ میں ڈاٹ ہے، خا اس کے اوپر ڈاٹ ہے، ذال، ز، ضاد، ظا، غین، ف، نون، ان تمام کے اوپر ایک نقطہ ہے. اور پھر ت، قوف، ان کے اوپر دو ڈاٹس ہیں، دو نقطے آگے. اور ث، شین، ان کے اوپر تین نقطے آگے، تین ڈاٹس آگے. تو یہ اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ کس ورڈ کا کیا سائن ہے، کس ورڈ کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اور کس ورڈ میں کتنے نقطے ہیں، اور وہ نقطے کہاں یوز ہوتے ہیں، آیا کہ وہ نقطے اوپر یوز ہو رہے ہیں یا وہ نقطے نیچے یوز ہو رہے ہیں یا نقطے درمیان میں ورڈ کے یوز ہو رہے ہیں، تو ہم ان حروف کو نقطوں کے ذریعے سے معرفت حاصل کر سکتے ہیں. کہ یہ مثلاً سا کو ہم لے لیں، سا میں 3 ڈاٹس ہیں اور با کی طرح اس کی شیپ ہے، کرو کی طرح اس کی شیپ ہے، تو یہ سا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم با کو لے لیں، با کی کرو کی طرح شیپ ہے اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، اس لیے ہم اس کو با پڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم اس طرح ورڈز کو پہچانیں گے تو ہم حروف مشتبہہ کی اچھی مشق، اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور جو غلطیاں ان سے محفوظ ہو سکتے ہیں.
جو دوسرا میں نے کہا تھا کہ حروف مشتبیہ کسی ماہر فن کے ذریعے سے اس کی پہچان ممکن ہے، تو وہ کیسے ہوگی؟ جیسا کہ آپ حضرات میں سے جو ہیں معلمات بھی ہوں گی اور طالبات بھی ہیں، تو اگر کوئی طالبہ اپنی معلمہ سے متعدد بار کسی ورڈ کو سنے اور اس کو سننے کے بعد اس کی مشق کرے، تو جو معلمہ بتائے گی اسی طرح طالبہ بھی پڑھے گی۔ یہ مشق سے ممکن ہوگا کہ تا اور طوا میں کیا فرق ہے، سا، سین، صاد، کیسے ان میں ڈفرنس کیا، ح اور ہ کیسے اس میں ڈفرنس آیا، ذال اور زا ان میں کیسے ڈفرنس آ گیا، زو اور دود دونوں کیا ہے، مشتبہ حروف ہے نا، سارے مشتبہ ہے۔ دیکھیں تا تو مشتبہ حروف، ث، سین، صاد مشتبہ حروف، ح، ہ مشتبہ حروف، ذال، ز مشتبہ حروف، ضو، ضاد مشتبہ حروف، عین، حمزہ مشتبہ حروف، اور قاف، کیف مشتبہ حروف۔ تو ان میں فرق تب ممکن ہے جب بار بار سنا جائے اور بار بار ان کی پریکٹس کی جائے، تو طالبہ سمجھ سکتی ہے، طالب علم سمجھ سکتا ہے کہ کون سا ورڈ کیسے ادا کرنا ہے اور ان کی آوازوں میں یہ ڈفرینس کیوں ہے، اور یہی مشق کرنے سے حروف تہجی کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہوگی، اور جب حروف تہجی کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہوگی تو قرآن پاک کو، قرآن مجید کو احسن طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، تجوید سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب جو علوم الالفاظ تھے اس میں سے حروف مشتبہہ تھے، اور پھر دوسری جو قسم ہے حروف مفخمہ ہے یا مرققہ ہے۔ مفخم اور مرقق کہ مفخم کہتے ہیں کہ پر پڑھنا، ٹھیک ہے، پر کرنا، موٹا کر کے پڑھنا، اس کو مفخم کہتے ہیں، اور جو دوسری جو مرقق ہے یہ کہتے ہیں رقیق سے ہے، رقیق کہ باریک پڑھنا، باریک حروف کو مرققہ حروف کہیں گے اور موٹے حروف کو، پر حروف کو مفخمہ کہیں گے۔ شارٹ فارم میں مفخم بھی کہہ سکتے ہیں اور مرقق بھی کہہ سکتے ہیں۔ مفخم موٹے حروف اور مرقق باریک حروف۔ تو موٹے حروف جو ہیں وہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ پہلے ہم نے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا، 29 حروف، حروف مشتبہہ کے بارے میں پڑھا، پہچان پڑھی، کیسے پہچان کی جائے۔ اب حروف مفخمہ اور مرققہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو حروف مفخمہ ہیں، موٹے حروف ہیں، یہ کل 7 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں، جو ہر حال میں ہمیں موٹے کرنے ہوں گے، موٹے ادا کرنے ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں ہم یہ 7 حروف پڑھیں گے وہ ہمیں موٹے کرنے ہوں گے، ان کو ہمیں پر کرنا ہوگا۔ وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ اگر تو آپ فریز اس کا یاد کر سکتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ اس کا فریز یاد کیا جائے، اور وہ فریز کیا ہے؟ خص ضغوطین قز، خص ضغوطین یا ضغوطین دونوں پڑھ سکتے ہیں، قز، ٹھیک ہے، یعنی خص، خاد یعنی خا اور صاد 2 حروف آگے، ضغطین ضاد غین طا 3 حروف آگے،
دین قوف اینڈ زوا، دو حروف آگے. تو خصہ زغطین قز، خصہ زغطین قز، خصہ زغطین قز. تو جو 7 حروف ہیں، ایک خا، دوسرا صاد، تیسرا ضاد، چوتھا غین، اور پانچواں طا، چھٹا قاف، اور ساتواں زوا. تو ان کا مجموعہ میں بتا دیا آپ کو کہ 7 حروف جو ہیں ہر حال میں ان کو موٹا پڑھنا ہوگا، ان کو ہمیں مفخم کرنا ہوگا. تو یہ 7 حروف دوبارہ سن لیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا. اب بات کرتے ہیں، یہ تو ہر حال میں موٹے حروف ہوں گے نا، یہ جو 7 حروف تھے. اب ان میں سے 3 حروف تہجی میں سے 3 حرف ایسے ہیں کہ وہ کبھی موٹے ہوں گے اور کبھی باریک ہوں گے، یعنی کبھی مفخم ہوں گے اور کبھی مرقق ہوں گے. وہ کون سے ہیں؟ الف لام را. یہ ذہن میں رکھیں، الف لام را، یہ 3 حروف ہیں. کبھی ان کو موٹا پڑھا جائے گا اور کبھی ان کو باریک پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ باقی 19 حروف جو ہیں، ٹھیک ہے، 7 وہ ہو گئے اور 3 یہ ہو گئے الف لام را. یہ کتنے ہو گئے؟ 10. اور باقی کتنے رہ گئے؟ 19. تو جو باقی 19 حروف ہیں وہ ہمیشہ باریک ادا ہوتے ہیں. جو 7 حروف تھے وہ ہمیشہ موٹے حروف ادا ہوں گے. جو 3 حروف تھے الف لام را، کبھی موٹے ہوں گے اور کبھی باریک. باقی 19 حروف ہمیشہ باریک ہی ادا ہوں گے. تو اب سوال ہوتا ہے کہ جو 3 حروف ہیں الف لام را، یہ کب موٹے ادا ہوں گے اور کب باریک ادا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو الف سے پہلے اگر 7 موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف پر ہوگا، یعنی الف کو ہم پر ادا کریں گے. جیسا کہ قول، قول، ٹھیک ہے. الف سے پہلے کیا ہے؟ قوف. قوف آپ نے کہاں پڑھا؟ موٹے حروف میں، ٹھیک ہے. قز، جو اپنے فریز پڑھا قز، قوف. تو قوف کیا ہے؟ موٹا حروف ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو اس لیے الف کو پر پڑھا جائے گا. تو الف کب موٹا ہوگا اور کب باریک ہوگا؟ تو الف سے پہلے اگر 7 حروف جو ہیں تہجی کے، جو میں نے آپ نے ابھی اوپر پڑھے، وہ اگر آ گئے تو تب تو الف کو پر پڑھا جائے گا. ادروائز الف کو باریک پڑھا جائے گا. جیسا کہ کتابن، کتابن، ٹھیک ہے. ابھی الف ہے، الف تا کے بعد ہے، تا موٹے حروف میں سے نہیں ہے، باقی 19 حروف میں سے جو کہ باریک ہیں، اس لیے الف بھی باریک ہوگا. اب لام دوسرا ورڈ تھا جو کبھی مفخم ہوگا اور کبھی مرقق ہوگا. تو لام سب باریک ہوتے ہیں. لام کے بارے میں رول یہ ہے کہ لام سب باریک ہوتے ہیں، مرقق ہوتے ہیں. صرف اللہ کا لام، لفظ اللہ کا لام پر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بھی کب پر ہوگا؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے. دیکھیں، لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم بولڈ کریں گے، ہیوی کریں گے، ٹھیک ہے، باریک نہیں پڑھیں گے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں واو ہے اور واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، فتحہ ہے، اور اس کے بعد ورڈ اللہ ہے. تو اس لیے ورڈ اللہ کو ہم ہیوی کر رہے ہیں، موٹا پڑھیں، هو اللہ، ٹھیک ہو گیا.
اور دوسرا کیا ہے؟ نصر اللہ، دوسری ایگزامپل جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے؟ نصر اللہ، را، را کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے، تو اس لیے ہم جو ہے ورڈ اللہ کو لونگ کریں گے، ہیوی پڑھیں گے. اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو اسے بھی ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. الف سے پہلے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ گئی تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، نوٹ بسم اللہ، اٹس رونگ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ باریک پڑھیں گے. اور را کی پھر حالتیں ہیں، وہ را کی دو حالتیں ہیں، تین ورڈ ہیں نا، الف لام را آپ نے پڑھ لیا. را کی دو حالتیں ہیں، ایک تو متحرک ہے، متحرک کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش والی، اس کو متحرک کہتے ہیں. اور دوسری را کی حالت ہے ساکن. اگر را متحرک ہو کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کی اپنی حرکت کا اعتبار ہوگا. مثلا اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کریں گے. اور زیر اگر را کے اوپر ہے تو زیر کی صورت میں باریک ادا کریں گے، جیسے الرحمن، الرحمن، را کو ہم موٹا کریں کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. نصر اللہ، را کو موٹا کریں، را کے اوپر پیش ہے. رحلت، رحلہ، را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے ہم اس کو لائٹ پڑھیں، نرم پڑھیں، باریک پڑھیں. اور را اگر ساکن ہو تو را سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے. اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے ون حر زر تم، ٹھیک ہے؟ ون حر زر تم. اور اگر زیر ہو را سے پہلے را تو ساکن ہے، را سے پہلے حرف پہ زیر ہے تو را کو باریک ادا کریں گے، جیسے فذکر، فذکر، ٹھیک ہے؟ کاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے اور را ساکن ہے. اور جو حروف کو ہم پر ادا کرتے ہیں تو اس وقت دو باتوں کا دھیان رکھا جائے کہ ان حروف کو منہ بھر کے ادا کریں. جو موٹے حروف ہیں ان کو منہ بھر کر ادا کریں. ہونٹوں کو اپنی حالت پر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہونٹ کو گول کریں. گول نہیں کرنا جو ان الفاظ کو پڑھا جائے جو موٹے حروف ہیں، اپنی حالت پہ رکھنا ہے. اور باقی آپ کا لیسن ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کی آپ اسائنمنٹس بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ چلیں کوئی آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتی ہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.